كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی تقریباً 91 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ یہ 91ویں آیت کی بھی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، جیسے کہ کفار دعویٰ کیا کرتے تھے دوسرے خداؤں کا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا بھی، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل سے اس کا رد فرمایا، اذن اگر ایسا ہوتا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا۔ یعنی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہر جو بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کو اپنے ماتحت رکھنا ہی پسند کرتا ہے، اور وہ اس بات کو محبوب نہیں رکھتا کہ کوئی دوسرا ان پر حکم چلائے، اس کا حکم نہ مانا جائے۔ تو پھر یوں ہوتا کہ ہر خدا اپنی اپنی جو مخلوق ہے اس کو علیحدہ لے جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی چاہتا، یعنی ہر خدا دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی چاہتا، کیونکہ جب ایک ہم منصب لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے پر اپنے ہم منصب پر غالب آ جائیں اور وہ ہم سے نیچے ہو جائے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام باقی نہ رہتا، کیونکہ اپنی مخلوق کو لے جانا، پھر ان کو اپنے ہی کام میں استعمال کرنا اور پھر دوسرے پر بڑائی چاہنا، تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرا بھی بڑائی چاہتا تو پھر جنگ ہوتی اور دیگر مسائل ہوتے اور نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں ایک ہی سوچ کار فرما ہے۔ اگر ہم قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سوچ کو منسوب کرنے کے عام بات ہم کرتے ہیں کہ ارادے کا لفظ کہہ لیجئے، کیونکہ اللہ کے لیے ارادہ اللہ کی صفت ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی ذات کے ارادے کا تصرف ہے، ایک ہی ذات کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، کسی اور کا ارادہ اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ اسی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً اتنے عرصے تک اتفاق رائے کے ساتھ کہ خدا حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں سے جو یہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، غیب کا جاننے والا ہے، غیب سے مراد پوشیدہ، شہادت مانے ظاہر چیز، ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو فتعالی عما یشرکون، تو وہ بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ یہ یا جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر معاذ اللہ اس نظام کائنات کے چلانے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا تو اختلاف رائے ضرور ہوتا، اور اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ وہ تمام ہر پوشیدہ چیز کو، ظاہر چیز کو جانتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر ہم اسے معاذ اللہ کے ساتھ کہیں کہ یہ بھی ایک خدا ہے، تو کوئی اللہ کا ہمسر لا کر دکھایا جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آخری آیت کا یہ مفہوم ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی ہمسر ہم نظیر نہیں ہے، کیونکہ ہمسر، ہم نظیر، ہم پلہ اس کی مثل اسی وقت ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اس کو بھی ہمیشہ سے مانا جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر کبھی فنا نہیں اس پر بھی فنا نہ ہو، جس طرح اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں وہ بھی کسی کا محتاج نہ ہو، اور جس طرح اللہ تعالی پوری کائنات میں جب چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہو وہ بھی اس پر قادر ہو۔ لیکن اب آپ دیکھیں کوئی ایک بھی ایسی چیز بتا دیجئے جو ان معاملات میں جو چار میں نے آپ کے سامنے چیزیں ذکر کی وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ جتنے بھی خدا بنائے گئے، کسی نے ستاروں کو پوجا، کسی نے آگ کو، کسی نے سانپ کی، کسی نے چوہے کو اپنا دیوتا مان لیا، کوئی بتوں کی عبادت کرتا رہا،
لیکن یہ تمام چیزیں، چاہے آپ چوہا لے آئیں، سانپ لے آئیں اور ستارے لے آئیں، سورج لے آئیں، آگ لے آئیں، بتوں کو لے آئیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ سکے، اس کی ہمسر ہم پلہ ہو۔ تو پھر عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس ذات کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، تم آپ عرض کیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ربی تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بطور عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے ہے کہ آپ اس طرح کہیے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب ان پر تو نازل فرمانے والا ہے، جو سختیاں ان پر ہونے والی ہیں، وہ مجھے دکھا، اور جب تو دکھائے تو پھر مجھے ان میں سے نہ کر دینا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اللہ نے شاید فرمایا اور بے شک ہم قادر ہے کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدے دے رہے ہیں، یعنی ہم دکھانے پر قادر ہیں، لیکن جو یہ دیر کر رہے ہیں ہم، اس میں ہماری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر ان چیزوں کو نافذ نہیں فرما دیتا، بلکہ ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، لہٰذا ہر کام کا ایک وقت ہے، اس وقت پر وہ کام ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس حکم میں بڑی وسعت ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے سب سے اچھی بھلائی، یعنی ذات باری تعالیٰ کے اقرار کے ساتھ شرک کو دور کرو، اچھی گفتگو سے بری گفتگو کو دور کر دو، اس کے علاوہ گناہوں سے، نیکیوں سے گناہوں کو دور کر دو، یعنی ہر چیز جو اچھی ہے اس سے بری کو دور کرنے کا حکم۔ اسی طرح اخلاقی کریمانہ کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو جواب میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، یہ تمام امور اس کے تحت آئیں گے، اس آیت کے تحت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھا بدلہ دینے کا حکم دیا، برا بدلہ نہیں، لہذا خصوصاً آپس کے معاملات میں ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اسی طرح اگر کسی نے ہمارے ساتھ برے اخلاق اختیار کیے تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا بولے گا اس کے ساتھ اچھا بولیں گے، اور جو برائی کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یہ طریقہ تعلیمات قرآنیہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کسی نے ہماری غیبت کی، ہم جواب میں اس کی غیبت نہ کریں، کسی نے ہمارے پیسے دبا لیے، ہم جواب میں اس کے ساتھ ایسا کوئی برا سلوک نہ کریں، کسی نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جواب میں اس کی مہمان نوازی نہ کریں۔ غرض یہ کہ بدلہ لینا، اگر کسی نے کوئی برائی کی تھی اس کے جواب میں برائی کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ برائی کا بدلہ یا برائی کے جواب میں بھلائی کرنا یا بھلائی کے ساتھ جواب دینا، یہ احسن، اولا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے کام ہیں بہت مشکل، کیونکہ کسی برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جن سے ہمیں محبت ہے، ان کے ساتھ تو سبھی اچھا سلوک کر لیتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھائیں۔ اب دیکھیے 40 سال تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، یعنی اللہ کے حکم سے، اعلان نبوت سے باز رکھا۔ 40ویں سال میں پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا،
پھر 13 سالہ مکی زندگی ہے جس میں مسلسل کفار کی طرف سے ہر قسم کی زیادتی کا اظہار کیا گیا، صحابہ کرام کو مارنا، پیٹنا، اذیت دینا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی، جسمانی، مالی ہر طرح کی تکلیف انہوں نے پہنچائی۔ پھر نبی کریم کا اتنے اپنے سب سے محبوب مقام کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جانا۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو مجھے اس مقام سے باہر لے جا رہا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اب مجھے ایسے مقام پر پہنچا دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ مدینہ منورہ تھا۔ نبی کریم وہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، اور پھر بعد میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مدینے کو مکے کی طرح محبوب بنا دے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ بنا دے۔ تو اب یہ مدینہ منورہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ہے، لیکن جس وقت آپ وہاں سے چلے تھے اس وقت کتنی اذیت، کتنی روحانی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جہاں آدمی اپنی زندگی کے 53 سال گزارے اور وہاں سے اسے پھر ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو یقینی سی بات ہے بہت ہی بڑی آزمائش۔ اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی بہت حد تک کفار کی سرکشیاں شامل رہیں، ان کی طرف سے اذیتیں پہنچتی رہیں، چاہے وہ صرف خبروں کی شکل میں تھی کہ باقاعدہ وہ جسمانی تکلیف بہت زیادہ نہ دے سکے، غزوات میں کبھی کبھار اذیت بھی ہوئی نبی کریم کو، لیکن ان کی طرف سے شرارتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اسے بھی آپ نے برداشت فرمایا۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اب پھر اس آیت پر عمل کی، اگر آپ ایک عملی تصویر دیکھنا چاہیں، اس آیت کی عملی شکل دیکھنا چاہیں تو فتح مکہ کا واقعہ ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے کہ جب سارے کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر تابع ہو کے کھڑے تھے اور انہیں خوف تھا کہ شاید اب یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے اور انتقامی کارروائی لیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو ملاحظہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا رکھتے ہو یا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے نہ کہ اظہار غضب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ۔ تو یہ ہے اس آیت کا بالکل ایک عملی مظاہرہ کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان انتقام نہیں لیا کرتے تھے، اپنی ذات کی خاطر کبھی کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں، اکابرین اسلام نے بھی اسی روایت کو زندہ رکھا، جس سے کہ آپ نے یہ مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی یا ایسی کسی بزرگ کے بارے میں ہے، تو آپ نے جواب میں جس شخص کے اطلاع ملی کہ اس نے آپ کی برائی کی ہے، آپ نے کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھجوایا اور پیغام دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ڈالی ہیں، تو ہمیں یہ اچھا نہ لگا کہ آپ تو ہمیں تحفہ دیں اور ہم آپ کو جواب میں تحفہ نہ دیں، اگرچہ ہمارا تحفہ آپ کے تحفے کے جواب میں کم تر ہے لیکن آپ اسے قبول فرمائیں، کیونکہ انہوں نے نیکی دی اور آپ نے کھجوریں دی تو نیکیاں کھجوروں سے افضل ہوئیں۔ اور اس طریقے سے ایک احسن طریقے سے جواب دے کر سامنے والے کو شرمندہ بھی کیا، اسے راہ راست کی طرف بھی لے کر آئے، یقینی سی بات ہے وہ نادم ہوا ہوگا۔ ایسی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان نے بغیر کسی وجہ کے آپ کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں رہتے تھے اس دور میں علم کی بہت قدر تھی اور علماء کا بڑا ادب و احترام تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا عالم جس کی علمیت مسلمہ تھی سب تسلیم کرتے تھے، اور آپ اگر کسی کی سفارش کر دیتے تھے تو خلیفہ رد نہیں کرتا تھا، اتنا آپ کا بڑا منصب تھا۔ اور ایسے بڑے امام کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مارنا تو شاید ہم جیسے ہوتے تو انتقامی کارروائی کا مظاہرہ کرتے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر ہم چاہیں تو تمہیں اس کی سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برود قیامت کوئی منصب عطا فرمایا تو تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب آپ اس سے خود دیکھ لیجئے کہ اس نوجوان پہ کتنا اچھا اثر قائم ہوا ہوگا اور وہ کتنا نادم و شرمندہ ہوا ہوگا،
ایسی حضرت عثمان حیری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کے پیچھے لگ گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ خاموشی سے سنتے رہے، وہ بولتا رہا، مسلسل بولتا رہا، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ پلٹے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لو، کیونکہ اب میرا علاقہ شروع ہو رہا ہے، یہاں لوگ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ برا بھلا کہیں اور کوئی میری محبت میں تمہیں تکلیف پہنچا دے، اور یہ میں نہیں چاہتا ہوں. تو وہ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آپ سے معذرت کی. تو اس طریقے سے ہمارے اکابرین جو تھے وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے. اور یہ بھی غالباً حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہا کرتا تھا جو آپ کے صحن میں گندگی پھینک دیا کرتا تھا، اور آپ بلا کسی شکایت کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارا کچرا گند باہر نکال دیا کرتے تھے. کافی عرصے بعد جب آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو ایک دن یہودی آپ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میرے عمل سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اب ایک تو اذیت اور تکلیف پہنچانا اور پھر اس طرح کا سوال کرنا کہ تکلیف تو نہیں ہوتی. ہم جیسے ہوتے تو کہتے آؤ میں بتاتا ہوں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں نے ایک جھاڑو اور ایک کچرے کی ٹوکری رکھ لی ہے جو آپ گراتے ہیں بھر کر باہر پھینک دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں. تو پھر وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آتا تو ہے، لیکن میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے مجھے محبوب ہیں. تو میں اس لیے آپ سے درگزر کر لیتا ہوں تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. تو اس یہودی کے الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ کا دین تو بہت ہی عمدہ ہے، اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو اچھے اخلاق کی بنا پر برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کی بنا پر آدمی کی نہ صرف عزت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر ہم انتقام لیں گے، اگرچہ ہمیں برابر کا انتقام لینے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن انتقام میں برابری کیسے قائم کی جائے؟ اگر ایک نے تھپڑ مارا ہے تو کس قوت کے ساتھ مارا ہے، کس زور سے مارا ہے، ہمارے پاس کوئی اس کا پیمانہ نہیں. میں اگر اور زور سے مار دوں اس کو تو میں ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو جاؤں گا. اس کے برعکس اچھا اگر بالفرض مار بھی دیا تو کیا جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ کیا وہ اپنے عمل پہ شرمندہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ اور انتقامی جذبہ اس کے دل میں بیدار ہوگا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ کر دیا جائے کہ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اگر تمہارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دیا کرو کہ اس پر بھی مار لیجئے. تو یہ ایک اچھی تعلیم تھی. اگر یہ ہم اختیار کریں گے نہ صرف سامنے والا شرمندہ ہوگا بلکہ ہم بھی ظلم کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المؤمنون کی 96 نمبر آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، 96 نمبر آیت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دور کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار ہماری طرف منسوب کرتے ہیں. تو لہذا اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کر ہی لیتا ہے، جانور تک کر لیتے ہیں. لیکن برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینا، بد اخلاقی کا خوش اخلاقی کے ساتھ بدلہ دینا،
یہ افضل ہے، اولا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے۔ اب اللہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو کتنی نعمت عطا فرماتا ہے، اس کے جواب میں وہ کیسی کیسی سرکشیاں کرتے ہیں۔ کفار قریش کے ہی معاملہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر کیسا الزام لگاتے تھے کہ معاذ اللہ بیٹیاں ثابت کرنا، اللہ کی اولاد ثابت کرنا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیتا رہا، دنیا میں ان کو بہت نعمت عطا فرمائی، بلکہ انہی میں سے بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ تو یہ اللہ کی عادات کریمہ میں شامل ہے کہ وہ منتقم مزاج نہیں ہے، وہ انتقام نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ کرم فرماتا ہے، اور کسی کی برائی کے جواب میں بہت ہی کرم نوازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہاں کوئی بالکل ہی بدبخت ہو، سرکش ہو، تو پھر وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر عذاب میں گرفتار ہو جائے، ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ اپنی ذات کی خاطر عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا کہ کبھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر ناراض تک نہیں ہوتے تھے، بلکہ دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ جتنی بھی برائی کی، آپ نے کبھی اس برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا بلکہ بھلائی کے ساتھ دیا۔ ہاں اگر آپ نے جہاد کیا، کفار مکہ کے خلاف آپ لڑے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، نہ یہ کہ اپنے ذاتی جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو میں بھی کروں گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا، لہٰذا آپ نے جہاد فرمایا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ کوئی اپنے ذات کی خاطر انتقام لینے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں اور اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ بھائی بہنوں سے، اگر بھائی ہیں بہنیں ہیں، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی تو اس کو نظر انداز کریں۔ مثلا آپ نے کسی بھائی یا بہن سے کہا پانی پلانا، انہوں نے منع کر دیا، اب انہوں نے کبھی کہا کہ پانی پلانا، تو اب اس آیت پر عمل کی ایک صورت بنے گی کہ انہوں نے آپ کو دھتکار دیا تھا، انہوں نے آپ کو پانی نہیں پلایا تھا، اب آپ پلائیں نہ پلائیں تو آپ اچھی چیز کے ساتھ بدلہ دیجئے، آپ پلا دیجئے۔ کسی سے آپ نے پیسے مانگے گھر والوں سے، انہوں نے نہیں دیے، اب آپ کے پاس موجود ہیں، وہ تنگ دست ہے، اس کو عطا کیجئے۔ یوں ہی شوہر، بیوی، ماں باپ، یہ تمام جو ہیں مطلب رشتے، پہلے اپنے قریبی لوگوں میں، اس طرح اپنے قریبی دوستوں میں یہ معاملہ آپ رائج کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی انشاءاللہ اس اچھے عمل کا اثر، شخصیت کا اثر دوسروں تک منتقل ہوگا، ان سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، اور اس طرح افراد سے گھر بنتے ہیں، گھر سے محلہ بنتا ہے، محلوں سے شہر بنتا ہے، اور شہر سے دنیا معرض وجود میں ملک بنتے ہیں، اور ملک سے پھر دنیا بن گئی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی ذات پر اس کو نافذ کر لیں، تو اس کے اثرات انشاءاللہ دوسروں تک پہنچیں گے، اور آہستہ آہستہ اچھی تبدیلی متوقع ہوگی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وقل، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ربی، اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس شیاطین سے پناہ طلب فرمائی، حالانکہ آپ کے پاس کیا شیطانی وسوسہ آئے گا، یہ ہماری تعلیم کے لیے اور اللہ کے حکم سے۔ اے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شیطانی وساوس سے پناہ کے لیے دعا کیا کریں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو شیاطین کے پاس آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو جنات کو قابو میں کرنے کے خواب دیکھتے ہیں کہ جنات میرے قابو میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ شیطان میرے پاس حاضر نہ ہوں، اور ہم جنات کو حاضر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جنات کا حاضر کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کفر ہے یا حرام ہے، جائز کام کے لیے اگر جن کو حاضر کریں گے تو ہے تو جائز، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ شیطانوں کو، یعنی جو جنات ہوتے ہیں ان میں سرکش جو جن ہوتے ہیں اس کو شیطان کہتے ہیں، تو ان کو قریب نہ بلایا جائے، کیونکہ نبی کریم نے ان کو قریب بلانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے امور، آپ کے کام جنات کی حاضری پر ہی موقوف ہوں۔ جن کے پاس جنات نہیں ہیں اور وہ اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے ہزارہا کام ہو جاتے ہیں، تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ جن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ سے لو لگانا ہی بہتر ہے۔
فرشتوں کی حاضری کو محبوب رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جنات کو قابو میں کرنا، ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرنا، اور پھر حسین خواب دیکھنا کہ اگر جن آ جائے گا تو یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جن آ کے گردن بھی پکڑ لیتا ہے بعض اوقات اور انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم جب ہمارے نبی ہونے کے باوجود، جنات پر حاکم ہونے کے باوجود جنات سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس نہ آئیں، تو پھر خود سوچ لیجئے کہ ہمیں ان سرکش جنات سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ جن کے قریب ہونے کا ایک سب سے بڑا وبال یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تکبر اور بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جنات کی حاضری سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے یعنی ان کفار میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس کر دیجئے، مجھے واپس پھیر دو۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید اب میں کچھ اچھا عمل کروں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں، یعنی دنیا میں۔ تو جب کفار کو موت آتی ہے اور تمام غیوب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، نام اعمال اوپر اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور عذاب کے فرشتے، پھر جہنم پر نظر، جنت پر نظر، تو پھر اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جو تعلیم اسلام تھی وہ حق تھی۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، خبردار، یعنی خاموش ہو جاؤ، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، یعنی آج اگر اس کو واپس بھیج دیں گے وہی سرکشی کرے گا، یہ صرف ایک وقتی کیفیت ہے جس کی بنا پر یہ زبان سے ایک جملہ نکال رہا ہے، کل اس کو آسائشیں ملیں گی، پھر سب بھول بھال جائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان لوگوں کے آگے، ان کفار کے آگے ایک برزخ ہے، برزخ مینس رکاوٹ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کہ جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب انسان کو موت آتی ہے اس وقت سے لے کر اور قیامت کے روز اٹھائے جانے تک جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے مرنے اور قیامت میں حاضر ہونے کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ وقت کافی طویل وقت ہے، اس لیے اس کو رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، تو اس پورے عالم کو بھی برزخ کہہ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں، وہ ایک سینگ نما اس طرح ہوتا ہے، لمبا سا سینگ جیسا ہوگا، پیچھے سے باریک آگے سے بڑا، اور اس میں وہ پھونک ماریں گے زور سے، اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں۔ تو ایک زوردار آواز اس میں سے نکلے گی اور اتنی زبردست آواز ہوگی کہ اس کی وجہ سے لوگ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور زمین تباہ و برباد ہوگی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، تو اس دن جو ہے جس دن یہ سور پھونکا جائے گا، نہ کوئی رشتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی ایک دوسرے سے سوال پوچھے گا۔ مراد یہ ہے کہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ لوگ اپنے رشتوں کو بھول جائیں گے، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، دوست احباب سب اجنبی ہو جائیں گے، اور کوئی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، یعنی ایسی دہشت طاری ہوگی کہ سوال کرنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ملے گی، ایسا ذہن پر ٹینشن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے اوزان، جن کے ترازو بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے، یعنی پلڑے ترازو کے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون،
تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں، خسارے میں مبتلا کیا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ دنیا دارالعمل ہے، جو یہاں سے اچھے عمل لے کر گیا، برود قیامت اس کا نام عمل بھاری ہوگا، نیکیوں سے بھاری ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اوزان ہلکے رہے، یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا اور گناہوں کا پلڑا بھاری رہا، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ پر آگ لپیٹ دی جائے گی، آگ کی لپٹیں ہوں گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ منہ چڑھائے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو منہ چڑھا دیا جائے گا۔ منہ چڑھانے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے ان کے ایک تو سر کی کھال گر پڑے گی، چہرے کی کھال گر پڑے گی، دوسرا ہونٹ سوج کر اوپر والا یہ 20 سر تک، اور نیچے والا سوج کر لٹک کے ناف تک آ جائے گا۔ یہ گویا کہ منہ چڑھ جائے گا اس کا، یہاں سے یوں ہونٹ اوپر کو چلا گیا، یہاں سے نیچے لٹک گیا تو چہرہ پورا چھپ ہی گیا۔ تو اس طرح اس کو منہ چڑھنے سے تعبیر فرمایا کالحون سے، کہ وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اور پھر ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں، فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ تو اب وہ انتہائی حسرت کے ساتھ اب یہ جواب دیں گے۔ تو اسی لیے آج اگر دنیا میں کوئی سمجھا رہا ہے تو یہ اس کو عافیت سمجھنا چاہیے، اس کی ریکویسٹ کو قبول کر لینا چاہیے، اس کے ایڈوائس کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں ایک ایسے دین کی طرف بلا رہا ہے، ایک ایسے رب کی طرف بلا رہا ہے جو بالکل حق ہے، سچ ہے، نہ اللہ کی بات جھوٹی، نہ دین کی تعلیم جھوٹی، یہ بالکل جیسا فرمایا گیا ویسا ضرور ہوگا۔ اس لیے سعادت مندی ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں اور تو تم انہیں جھٹلاتے تھے، تو جواب میں کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے اور ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ یعنی اب اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے۔ تو جب آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، ڈاکو پکڑا جائے اور پھر کہے کہ ہاں میں نے بڑا غلط کام کیا، میں نے ڈاکہ مار لیا، تو پھر اس کے اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر بھی چلیں دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہے کہ توبہ کی طرف مائل ہوگا، لیکن آخرت میں جب یہ کفار پکڑے گئے اور وہاں پر اپنی گمراہی کا اعتراف کر بھی لیں تو اب ان کو بہرحال یہ اعتراف گمراہی کوئی نافع نہیں ہوگا، کوئی نفع بخش نہیں رہے گا۔ ربنا اخرج منہا، اب وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، فإن عدنا، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں فإنا ظالمون، تو پھر ہم بالکل ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اب وہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں باہر نکال دے، اب اگر ہم پھر ویسے پرانے کام کریں تو ضرور ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فریاد جو ہے یہ اتنے عرصے تک کرتے رہیں گے جتنی دنیا کی زندگی ہے اس سے 2 گنا زمانہ گزرے گا، ڈبل۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک قول تو ہے کہ 7000 سال کی دنیا کی عمر ہے، بعض نے ایک روایت میں 12000 سال، اور ایک روایت کے مطابق 3,60,000 برس، 3,60,000 سال جو ہے دنیا کی عمر ہے۔ تو اتنی دیر تک وہ اس سے ڈبل ٹائم میں فریاد کرتے رہیں گے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو جواب ملے گا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم خسارے میں مبتلا پڑے رہو اسی جہنم میں، اور مجھ سے بالکل بات نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ یہ آخری کلام ہوگا جو کفار کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد ختم۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہماری بخشش فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، یہ لوگ اس قسم کی دعائیں اور کیا کرتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اب اللہ نے کفار کی مذمت کرتے شاد فرمایا تو تم نے ان صحابہ کرام کو مذاق بنا لیا، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ ان کو مذاق بنانے کے شغل میں تم میری یاد سے غافل ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کی وہاں مذمت کی جائے گی کہ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے،
جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اس کے رسول کو قلبی سکون پہنچایا، اور تم دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اب تمہارا انجام اور دردناک ہوگا۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک آج کے دن میں ان کے صبر کا انہیں بدلہ، آج کے دن میں ان کو یہ بدلہ دوں گا، صبر کا اچھا بدلہ دوں گا، انہم الفائزون، کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو صحابہ کرام نے تمہاری زیادتیوں پر دنیا میں صبر کیا، آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کو پانے میں اور جنت کے داخلے میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کفار سے فرمائے گا، قال، اللہ نے فرمایا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ ذرا بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنے برس تک ٹھہرے رہے۔ قالوا، انہوں نے وہ بولیں گے، لبثنا یومن او بعد یومن فاسأل العادین، اے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، اور اگر تو چاہے تو جو گننے والے ہیں ان سے معلوم کر لے، یعنی فرشتے جو ہمارے دنوں کا شمار کیا کرتے تھے ان سے دریافت فرما لے۔ قال، اللہ نے فرمایا، الا لبثتم الا قلیلا، فرمایا کہ تم بہت ہی تھوڑا سا ٹھہرے ہو، یعنی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا سا ٹھہرے ہو۔ اور یہ احساس دلانے کا مقصود یہ ہے کہ جب تم خود اس مقام پر آ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کا قیام انتہائی قلیل تھا، تو اس قلیل ترین وقت میں کون سی چیز تمہیں اللہ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، اللہ پر ایمان لانے میں رکاوٹ بنی؟ مختصر سی زندگی تو تھی، تھوڑا سا عمل تو کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر تو تھوڑا سی زندگی بہت ہی مختصر نظر آتی ہے، کیونکہ آخرت بہت طویل ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی درس ہے کہ آج ہم پر نماز پڑھنا گراں گزرتا ہے، آج حلال کمانا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ فرما برداری کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن کل کیا ہوگا جب یہ تمام چیزیں مختصر نظر آئیں گی؟ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ المؤمنون کی تقریباً 114 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ 114ویں آیت کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قالا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں سے، کفار سے فرمائے گا، الا لبثتم الا قلیلا، کہ تم دنیا میں بہت ہی تھوڑا ٹھہرے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، اگر بے شک تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہیں علم ہوتا، شعور ہوتا، تو تم سمجھ جاتے کہ دنیا کا قیام بہت ہی مختصر ہے اور آخرت کا قیام طویل ہے، تعلیمات اسلام کی روشنی میں، کیونکہ تعلیمات اسلام سے ہٹ کر شاید اور اتنا اچھا آخرت کا تصور کوئی بھی مذہب پیش نہیں کرتا ہے۔ لہذا تعلیمات اسلام چونکہ کفار کو پیش کر دی گئی تھیں، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں کلام بتا دیا گیا تھا، کر دیا گیا تھا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ غور و تفکر کر کے دنیا کے مختصر ہونے کا احساس پیدا کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف، اس کے وحدانیت کے اقرار کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینے کی طرف ان کو مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوئے۔ تو اس پر میں کل کے پروگرام میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے مختصر ہونے پر توجہ کر کے رکھیں۔
اگر انسان اپنے مختصر زندگی کے مختصر قیام پہ توجہ کرے گا تو انشاءاللہ نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، روزے قضا نہیں ہوں گے، حلال کمانے کو دل چاہے گا، حرام چھوڑ دینے کو دل چاہے گا۔ اگر حلال کمانے میں مشقت محسوس بھی ہوگی تو یہاں کے قلیل تھوڑے سے قیام کے کو یاد کر کے آدمی اس کو بھول بھال جائے گا۔ بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہو تو آدمی اپنی صرف منزل پر نگاہ رکھتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، وہاں اترنا ہے، حالانکہ پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کا سامان بھی ہے، اس میں قیمتی چیزیں بھی ہیں، لیکن آدمی چوری نہیں کرے، ڈاکہ نہ کرے، حرام نگاہ نہ اٹھائے، تھوڑا سا صبر کر لے کہ اپنا گھر تو آنے والا ہے، اب کیا مطلب میں برا کوئی عمل کروں، کوئی نافرمانی کروں۔ تو اسی طریقے سے آدمی دنیا کے اندر بھی غور کرے کہ کیا فائدہ سے تھوڑی بہت زندگی کے اندر اتنا وبال جمع کرنے کا، اگر تھوڑا سا میں صبر کر لوں تو منزل آنے والی ہے، بس منزل پہ ہم اتریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر یعنی آج جن مناظر سے میں نگاہوں کی لذت حاصل کر رہا ہوں یا نگاہوں کو لذت مل رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین مناظر مجھے نظر آئیں گے۔ آج جن باتوں کو میں کر کے لذت حاصل کر رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتیں الہام فرمائے گا جو زیادہ لذیذ ہوں گی، لذت کا باعث بنیں گے۔ آج جن کھانوں کو حاصل کرنے کے لیے، جن آسائشوں کو، جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے میں حرام کی تمیز بھلائے بیٹھا ہوں، اگر آج اللہ کی اطاعت کر لیتا ہوں، اس مختصر سے وقت میں اپنی خواہشات نفسانی کو روک لیتا ہوں، گھر والوں کا ذہن بھی بنا لیتا ہوں، تو کل بروز قیامت مجھے اس قسم کی کسی آلودگی کی وجہ سے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور راحت ہی راحت ہوگی، اور وہاں کی آسائشیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے کھانے، ان کی تو کوئی نظیر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو غرض ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ زندگی کے مختصر ہونے کو بار بار یاد کریں اور آخرت کی طوالت پر غور کریں۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک جو قبر میں چلا گیا ابھی تک قبر میں ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اور کتنے عرصے مزید رہے گا ہمیں نہیں پتہ۔ تو دنیا کی زندگی کتنی ہے ہماری؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، اگر طبعی طور پہ زندہ بھی رہے آج کے دور میں 60، 70، 80 سال لگا لیں آپ، 80 سال ایک طرف، اور قبر کی زندگی کتنی ہوگی؟ اگر آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے نامعلوم کتنے ہزار برس ہم قبر کے اندر رہیں گے۔ بالفرض ہم لگا لیتے ہیں کہ 1000 سال، بالفرض 1000 سال لگا لیتے ہیں، یا 100 سال لگائیں، چلے زیادہ نہ لگائیں، 100 سال، تو 100 سال قبر میں رہے، پھر میدان محشر تقریباً 50,000 سال کا یہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا، تو 100 سال یہ ہو گئے، 50,000 وہ ہو گئے، 50,000 100 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جنت کی دائمی زندگی ہے، وہ کتنے اربوں خربوں سالوں پر مشتمل ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو کہاں دنیا کے 80 سال اور کہاں آخرت کے اربوں خربوں سال۔ تو آج اربوں خربوں سال میں راحتیں حاصل کرنے کے لیے، اربوں خربوں سالوں کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے اگر ہم 80 برس اپنے آپ کو روک کے رکھیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں بھی 15 سال آپ نابالغی کے نکال دیجئے، نیند کا وقت دیکھ لیجئے، استنجا خانے وغیرہ جانے کا وقت، کھانے پینے کے اوقات نکال لیں، تو اس 80 سال میں سے بھی میرے خیال میں پھر آدھے ٹائم 40 سال ہی رہ جائے گا۔ اس 40 سال میں اگر ہم کاروبار وغیرہ، تعلیم وغیرہ کو نکال دیں تو 20-25 سال رہ جائیں گے۔ تو اس طرح 20، 25، 30 سال بس ہمیں لگ کر محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرنے ہیں، اور صرف ان 20-25 سالوں میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا کر اور آخرت کے اربوں خربوں سال کی راحتیں اور آسائشیں حاصل کرنی ہیں۔ تو یہ قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جب اس میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کا کلام ہمارے باطن کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور غفلت کو دور کرتا ہے، اور ہمارے ذہن کو دوبارہ ایک مرتبہ آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو جن باتوں کو یاد کر کے کفار پچھتائیں گے، کیا ہم بھی پچھتانا چاہتے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو اس لیے رات دن ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے جو معاملات کر رہے ہیں انہیں بھی شرعی تقاضے میں ڈھال کر کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، جاب، کاروبار کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور ہماری شریعت ان سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت یہ ضرور تقاضا کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ شرعی تعلیم کے سائے میں ادا کریں، شرعی تعلیم کو ملحوظ رکھ کر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندیوں کا لحاظ رکھ کر ادا کریں، پھر بالکل جائز ہے۔
تو اگر ہم آخرت میں پچھتانے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نیک عمل کریں اور اس مختصر ترین زندگی میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے کی یا ادھیڑ عمری کی دہلیز پر قدم رکھیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے مر جاتے ہیں، جوان لڑکے صرف 3 دن بخار چڑھا ان کا انتقال ہو گیا، یا بم بلاسٹ ہوا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں بھی آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی ایک دفعہ اچھی روش اختیار کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک قدم رکھنے تک اس روش پر چلنے کی وجہ سے مسلسل اذیت اور مشقت برداشت کرتا ہی رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ اچھا ارادہ کریں، کل آخری دنوں تو اچھے ارادے کے ساتھ انسان دنیا سے نکلا تو انشاءاللہ اس میں بھی انعام مرتب ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو آخرت کو یاد رکھنا، اس کی طوالت کو یاد رکھنا اور دنیا کے مختصر ہونے کا احساس اور شعور بار بار اپنے اندر بیدار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تو بہت پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ تم ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیکار کام سے پاک ہے۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس سے کسی بیکار فضول کام کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لازم بات ہے اس نے ہمیں بھی پیدا فرمایا تو کسی بیکار کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اچھے کام کے لیے پیدا فرمایا ہوگا۔ تو خود اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں اس اچھے کام کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے، یا ہم مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، صرف اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، کسی کی بندگی کر رہے ہیں، کسی کا حکم مان رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ لہٰذا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ حلال کما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر حرام سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ تمام اعمال یہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا اور عبادات کا ارتکاب کرنا کہ ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی کا حکم مان رہے ہیں، تو پھر یہ امور عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کیا تم سمجھتے ہو بیکار پیدا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، بیکار پیدا نہیں فرمایا، یہ گمان غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اس طریقے سے کہ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کو اختیار کر لیں، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو ہمت کر کے چھوڑ دیں، ان سے بچیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو کچھ تم کو عطا فرمائیں یعنی احکام کے اعتبار سے اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ہے بس یہ دنیا میں آمد کا مقصد کہ انسان اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو پھر یہ بالکل حدیث کا ایک آپ کو عملی طور پہ مظاہرہ نظر آئے گا، یا عملی شکل نظر آئے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ سنو، وہ سن سکتے ہو، یہ مت بولو، وہ بول سکتے ہو، اسے مت چھوؤ، اس کو چھونا جائز، یہ مت سوچو، اس کو سوچنا جائز، اس مقام پہ مت جاؤ، اس مقام پر جا سکتے ہو۔
اتنے سارے یعنی پابندیاں ہمیں پھر محسوس ہوں گی، اور ان پہ جب عمل کریں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہر پابندی ہماری کچھ نفسانی خواہشات کو کچلتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آزادانہ نگاہ اٹھاؤں، اور آزادانہ نگاہ ہو سکتا ہے کہ کسی حرام چیز پر بھی پڑ جائے، تو شریعت منع کرتی ہے کہ آپ آزادانہ نگاہ نہ اٹھائیں۔ اب جب میں یہ پابندی کروں گا تو نفس چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، حرام چیز کو دیکھوں، نفس کی خواہش یہ ہے، اور شرعی تقاضا یہ ہے کہ حرام چیز کو نہ دیکھیے۔ اب انسان جب شریعت پر عمل کرے گا تو پھر لازم بات ہے کہ نفسانی خواہش کو اس نے کچلا، اور جب نفسانی خواہش کو آپ کچلیں گے تو اذیت اور تکلیف ضرور محسوس ہوتی ہے، کیونکہ باطنی تقاضا بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو دبانے میں آدمی کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جس پہ مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دریا میں، سمندر میں مثلا کشتی میں تھے، گر گئی کشتی اور ایک تختہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب آپ کو بڑی مشقت ہو رہی ہے، اس پہ نہ آپ صحیح طرح بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ پکڑا ہوئے ہیں آپ، وہ آپ کو تختہ اٹھائے ہوئے اور آپ اس طرح لہرا رہے ہیں، اور کبھی موجیں ادھر لے جا رہی ہیں، ادھر لے جا رہی ہیں۔ اب آپ وہاں پر مطلب یہ کہ سوچیں کہ یار یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا، چھوڑ دیتا ہوں تختہ، تو چھوڑنے سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا، آپ تو ڈوب کے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ کو پکڑنا ہی پڑے گا، یہ تو لہروں کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا، آپ کو اوپر نیچے ہونا ہی ہوگا، کبھی پانی ناک میں جائے گا، کبھی منہ میں جائے گا، کبھی آنکھوں میں پہنچ کے جلن کا باعث بنے گا۔ ان سب چیزوں کو تو آپ کو فیس کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان موجوں کے حوالے کر دیا، آپ نے تختے کو چھوڑ دیا، تو آپ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح معاملہ ہے کہ دینی پابندیوں کو تو ہمیں اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم ان کی مشقت سے گھبرا کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بہت غور و تفکر والی بات ہے کہ آج اگر ہم آزادانہ زندگی گزارتے ہیں تو کیا کل ہم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے نہیں جائیں گے؟ وہاں پر جا کر ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ 70,000 قسم کے افراد، 70,000 افراد ایسے ہوں گے سرکار کی امت کے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی میں سے کر دے، اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، کیونکہ اگر اس نے حساب کر لیا تو پھر ہم تو مارے گئے، کیونکہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے سیاہ ہے، بے عملی سے سیاہ ہے، ہزارہا قسم کے ہم نے زیادتیاں کر لی ہوتی ہیں، حقوق تلف کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا تو یہی ہے، لیکن یہ دعا درجہ مقبولیت ضرور حاصل کرے گی، اس کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہٰذا عملی کوشش کو ترک نہ کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ خالی کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں کر دے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ بے پرواہ زندگی گزارنا شروع کر دے، اور جب اس سے کہیں کہ بھائی یہ آپ گناہوں سے رکیے، نیک عمل کیجئے، تو کہے کہ میں نے تو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے۔ تو آپ کی دعا کر لینے سے ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لازم ہو گیا کہ وہ ضرور آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرے گا، ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، رب العرش الکریم، عرش عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے ساتھ کسی اور الہ کی عبادت کرے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑا نفیس کلام ہے کہ لائیے کوئی دلیل اس کے اوپر کہ اس کی عبادت کرنا جائز ہے، کس نے کہا کہ آپ کو عبادت کرنا جائز ہے، اور کیوں جائز ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرح ایک خدا ہے تو کس نے اس کو بنایا بتائیے؟ اس کو تو تم نے بنایا، تو خدا کو خود کو ہی بنایا جاتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ صرف ہمارے رب کی شان ہے۔ مسلمانوں کا رب جو ہے، ہم اپنا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا، ہمارے پاس اس کے ہزارہ دلائل موجود ہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ بت خدا ہے، تو بتائیے کہ بت نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ یقینی سی بات اقرار کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس بت نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ یہ پیدا کر سکتا ہے، یہ تو خود اپنے قیام میں، اپنے وجود میں ہمارا محتاج ہے۔ ہم نے اس کو بنایا تو یہ وجود میں آیا، ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو یہ قیام میں رہتا ہے، یعنی حالت قیام میں باقی رہے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتا۔ اتنے عاجز اور مجبور خدا کی عبادت ہم کیوں کریں؟ ہم تو ایسے رب کی عبادت کریں کہ جو ذرا سا ہوا کو ارادہ فرمائے ہوا کے ساتھ،
تو ہوا ایسی چلتی ہے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو اکھاڑ کر لے جاتی ہے، پہاڑوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو جس کی مخلوق میں اتنی طاقت ہے، وہ خالق کتنا زیادہ وسیع قدرت والا ہوگا۔ تو ہم تو اس وسیع قدرت والے رب پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے، اس پہ استقامت کی برکت سے آخرت میں اس کے بدلے میں بہت زیادہ انعام پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جو شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھے گا، تو اس کا حساب پھر اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک شان یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے ہیں، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَقُلْ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، ورحم، اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کے نزول کی دعا کرنا، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ نبی یقیناً مغفرت شدہ ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کو حکم دیا۔ اسی طرح نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو طلب مغفرت، اور ہماری طرف ہو تو طلب رحمت ہی ہوتی ہے کہ ہم نبی کے لیے رحمت کو طلب کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المؤمنون کا پچھلے پروگرام میں اختتام ہوا۔ 118ویں آیت اس کی آخری آیت تھی۔ آج انشاءاللہ ہم نئی سورہ شروع کریں گے، سورۃ النور۔ سورۃ النور مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کثیر احکام بیان فرمائے۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں، جمہور علماء کے نزدیک انہیں مکی آیات یا مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیات اور صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا، اپنی قدرت کا، اپنے تصرفات کا اور آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی عقائد کا باب جو ہے وہ آپ کو مکی صورتوں میں زیادہ نمایاں نظر آئے گا، جبکہ مدنی صورتوں میں چونکہ عقیدہ اچھی طرح پختہ ہو چکا تھا، طویل عرصے تک قرآن کے نزول کی وجہ سے عقیدے کو واضح کر دیا گیا تھا، اب ضرورت تھی احکام کے بیان کی۔ تو اکثر جو مدنی آیات ہیں اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں کثرت کے ساتھ، اور ان احکام کے بعد دین جو ہے وہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مکمل ترین کر دیا گیا تھا۔ تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے۔ انشاءاللہ ہم احکام دیکھیں گے۔ اس میں تقریباً 64 آیات ہیں، اور 64 آیات میں بہت سے احکام ذکر کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام لازم کیے، یعنی فرض کر دیے اس کے احکام کہ ان پر عمل کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کچھ دھیان کرو، توجہ کرو۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زانی کا حکم بیان فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، جو عورت زنا کرے، بدکار عورت ہو اور بدکار مرد، تو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ سزا جو ہے وہ غیر شادی شدہ شخص کی سزا ہے کہ وہ آزاد ہو، مسلمان ہو اور غیر شادی شدہ شخص ہو، تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور ایک سزا ہوتی ہے رجم کی۔ رجم مانے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا۔ یہ صرف محسن شخص کے ساتھ ہوتی ہے، محسن، آزاد ہو، محسن ہو۔ محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بالکل صحیح نکاح کیا ہو۔ صحیح نکاح سے مراد شریعت کے تقاضے کے مطابق یہ عاقل ہو، بالغ ہو، نکاح صحیح کیا ہو اور نکاح صحیح کرنے کے بعد زوجہ سے قربت کر چکا ہو۔ تو اگر یہ 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ یہ آزاد ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نکاح صحیح کیا ہے اور نکاح صحیح کے بعد زوجہ سے قربت بھی کی ہے، تو اب اگر یہ خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی نہ ہو، مثلا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، یا مطلب ایسا شخص ہے کہ جس نے نکاح صحیح نہیں کیا بلکہ نکاح فاسد کیا ہے۔ نکاح فاسد کی ایک صورت مثال کے طور پہ بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا، یہ نکاح فاسد ہے۔ یا اس نے نکاح صحیح کیا لیکن ابھی زوجہ سے قربت نہیں کی تھی کہ اس سے زنا سرزد ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں غیر محسن کہلائے گا، اور غیر محسن کو یہ سزا ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ جو سزا ہے یہ کب نافذ ہوگی، اس سزا کا ثبوت کس طریقے سے ہوگا، اس میں ایک طویل کلام ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 طرح ثبوت ہو سکتا ہے۔ ایک خود زانی یا زانیہ کے اقرار کے ساتھ کہ وہ آ کے اقرار کریں کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے۔ اس میں کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کا اقرار کافی ہوتا ہے، لیکن قاضی کے لیے، جج کے لیے یا جس کے سامنے وہ منصف کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے کویسچنز کرے کہ بالکل زنا کا معاملہ واضح ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ اچھی طرح زنا کو سمجھ کے واقعی زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ مثلا سب سے پہلے دیکھا جائے گا پاگل مجنون تو نہیں ہے، وہ اس وقت حالت نشہ میں تو نہیں ہے۔ پھر یہ پوچھا جائے گا زنا کسے کہتے ہیں بتاؤ۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے صرف مطلب چھونے کو زنا سمجھ لیا ہو یا بوس و کنار کو اس نے سمجھ لیا ہو کہ شاید اس کو زنا کہتے ہیں، تو زنا کی تعریف اس سے پوچھی جائے گی۔ پھر زنا کی کیفیت پوچھی جائے گی کہ کیسے تم نے زنا کیا تھا، کس مقام پر کیا تھا، کس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ تمام یہ باتیں جب بتائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی یہ بالکل عالم ہوش میں ہے، نشے کی حالت میں نہیں، زنا کے مفہوم کو، شرعی مفہوم کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس نے تمام باتیں بتا دیں، تو اب یہ اقرار کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب اس اقرار پر اس پر حد لازم کر دی جائے گی، اور اس کے اقرار کے بعد پھر حاکم پر لازم ہے کہ وہ اب حد قائم کرے گا۔ اب یہ نہیں کر